सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, चलेंगे। पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त। सर ये बताइए, 15 तारीख को दोबारा एहतजाज होने जा रहा है इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, गैर मुल्की मेहमान भी आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करेगी, इजाजत देगी, क्या करेगी? देखिए, इस वक्त जो बात हमारे इल्म में आई है वो ये थी कि इमरान खान जो है, जो सरबराह है पीटीआई के, उनके साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और ऊपर से शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में रखी हुई है। और जो मिनिस्टर गौहर है, उनकी तरफ से ये एक कॉल दी गई थी कि बाकायदा तहरीरी तौर पे कि अगर इन लोगों ने उनके साथ मुलाकात करने ना दी गई या उनके साथ राबता की ना कोशिश की गई तो फिर हम जो लोग हैं सब इस्लामाबाद इकट्ठे होंगे। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है एक नई हिकमत अमली बनाई है और उसके मुताबिक इन्होंने तमाम जो शहरों के एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उसके पास कंटेनर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। और उनकी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो लोग हैं ये सारे के सारे जो है वहां पर इकट्ठे ना हो सके, क्योंकि अगर ये लोग वहां पर इकट्ठे होंगे तो फिर उसी तरह वही वाकया दोहराई जाएंगे। तो उनको यही लगता है कि जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं ये सारे शर्त अनासर हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से एक तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस है और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो ये समझती है कि इमरान खान उसके जो फॉलोअर है वो हमारी ये जो पीक कॉन्फ्रेंस है जो हम इंटरनेशनल लोगों के तलकात और रवाबत को बनाते हैं या इनके साथ अच्छे तलकात की कोशिश करते हैं, ये उसमें रखना डालने की कोशिश करते हैं। और ये सारे प्रोग्राम उसी दिन रखते हैं जिस वक्त कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन या इंटरनेशनल कोई ना कोई सरबराह पाकिस्तान में आया होता है। तो उनका मौकफ ये है कि ये जानबूझकर वो तारीख रख रहे हैं, जबकि पीटीआई के जो ऑफिशियल है वो ये कहते हैं कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करने का मौका दिया जाए ताकि हम उसके मुताबिक ये तय कर सके कि हमारे लीडर का क्या पैगाम है। तो इस वजह से ये जो प्रोग्राम है इसके मुताबिक भी बातचीत की गई है कि ये कॉल दी गई है 15 तारीख को। अच्छा सर, आइन में जो तब्दीली करवानी चाहते हैं, आप समझ रहे हैं कि उनके नंबर पूरे हो चुके हैं गवर्नमेंट के? नहीं, वो इसी सूरत में आपस में जो है आजकल मुलाकातें हो रही हैं और इन्होंने एक एपीसीबीसी सिलसिले में बुलाई गई थी कि तमाम जो लीडर ऑफ द पार्टी जो लीडर है और ये तमाम अफराद इनके साथ रब्ता करते हैं। तो इनकी कोशिश यही है कि हमारे नंबर पूरे हो जाए और हम एक आईनी तरमीम के जरिए कौमी असम्बली के अंदर एक तब्दीली लेके आए। तो उसकी वजह से ये सारा मामला जो है कोशिश तो की जा रही है कि कल भी या परसों भी इनकी मुलाकातें हुई है। तो हमें ऑफ द रिकॉर्ड पता लगी है कि ये आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, सिर्फ उसी नंबर गेम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक मुनासिब नंबर गेम मिल जाए, क्योंकि हमारी तो मखलूत हुकूमत है और कल को हमको ऐसा बिल पेश करते हैं कौमी असम्बली में और उसकी वजह से अगर हमें वहां पर उसकी पूरी नंबर गेम ना मिल सकी तो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। सर ये बताइए कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में हालात हैं, काफ़ी वहाँ पे जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, जो जरगा है, लोग हैं, वो काफ़ी गुस्से में है। उसके कोई खतरनाक नताइज तो नहीं निकलने वाले वहाँ पाकिस्तान में? देखिए, वो बिल्कुल अमीर गंडापुर जैसी गवर्नमेंट है की खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग तो प्योर इमरान खान साहब के लिए और ये जान को जहां तक कहते हैं कि हम तो उनके लिए जान कुर्बान कर देंगे और हमें मुल्क में किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम चले जाएंगे। अब जैसे ये लोग कह रहे हैं कि अफगानी जो है ये गवर्नमेंट कह रही है कि जी 2-2 हज़ार रुपए के ऊपर हम लेके आए और ये अफगानिस्तान के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में स्टे किए हुए हैं, ये लोगों को यहाँ पर लेके आते हैं। तो उनका जो मोराल है अपने लीडर के लिए वो तो बहुत जबरदस्त है और बड़ा हाई है। तो वो तो किसी भी रुकावट को ना तो वो सुनते हैं ना वो किसी रुकावट की तरफ ध्यान देते हैं, बल्कि उनकी तो ये कोशिश होती है कि हमें हमारे लीडर का कोई पैगाम मिल जाए या हमारे लीडर की तरफ से कोई इशारा मिल जाए तो हम उसके मुताबिक फौरी तौर के ऊपर जो है अमल करते हुए तो हम आगे निकले। वो तो फुल तैयार होके आते हैं। तो आज जब ये कॉल दी गई है 15 तारीख की तो उम्मीद की जाती है कि अगर कोई ऐसा वाकया हुआ तो फिर वो आगे से अपना बंदोबस्त करके निकलेंगे। सर काजी फायज ईसा तो जा रहे हैं, सुना 25 तारीख को, तो वो जो अहमदियों के मतलब एक उन्होंने फैसला सुनाया था, वो तहरीरी फैसला जारी किया गया, हमारे पास भी कॉपी आई है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को? जी बिल्कुल, ये जो कादियानियों के एक रेफरेंस दायर किया गया था मुबारक सानी केस के अंदर, तो जिसके अंदर कुछ देर कबल है उसके ऊपर उलमा कराम है पाकिस्तान के मौलाना फजल रहमान और कराची के जो उलमा थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान वगैरह, इन्होंने काफी इतराज किया था कि आपने कादियानियों को घर की चारदीवारी के अंदर इजाजत देकर बहुत
ایک سخت کام کیا ہے. تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک ریویو پٹیشن دائر کی گئی تھی, تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا فیصلہ جاری کیا گیا تھا. اس کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تھا, اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے پیراگراف 16 ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ایک بات کہا ہے کہ اسی طرح کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے مذہب کا پیروکار ظاہر کرے جس کی بنیاد عقیدے سے انکاری ہو. لہذا قادیانیوں کو اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہلانا درست نہیں ہے. یہ اس کے اندر یہ فیصلے کے اندر دیکھا گیا ہے. اسی طرح انہوں نے نیکسٹ 20 نمبر پیرے میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ وعدے کیا ہے کہ مذکورہ دفعات میں احمدیوں کو جن اصطلاحات اور تراکیب کے استعمال سے روکا گیا ہے اس کا دین اسلام سے مخصوص مفہوم, اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے مذہبی امور میں ان سے استعمال سے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کر سکتے ہیں, اور اس بات کی ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی طرح لاسٹ انہوں نے بتایا ہے کہ ملزم کے خلاف اور جن دفعات کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے ٹرائل کورٹ میں ہمارے 6 فروری 2024 یا 24 جولائی 2024 کے فیصلوں سے جو اب کلد کرا دیا گیا ہے کسی طرح متاثر ہوئے بغیر مقدمے کی کارروائی جاری رکھی جائے گی, اور حالات مقدمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملزمان پر اس دفعات کے تحت ہی جرم بنتا ہے یا نہیں. تو تفصیلی طور کے اوپر تقریباً کوئی 20 صفحات کے اوپر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے ایک فیصلہ جاری کیا ہے, اور وہ تمام دفعات جس کا حکومت پاکستان کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ قادیانی جو ہے اس کو استعمال کر کے آگے جا سکتے ہیں یا اس کو مس یوز کر سکتے ہیں, تو ان کو مشاورت کے بعد پیراگراف نمبر 16, پیراگراف نمبر 20 اے الف اور جو لاسٹ اس کی کلوز 1 ہے اس کے تحت ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور ساتھ میں اس نے یہ آخر میں لکھ دیا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں سارے اس کو جو ہم نے پہلے لکھ کر بتایا تھا وہ اب سارے ختم ہو گئے ہیں, اور یہ جو فیصلہ اب جاری کیا گیا ہے یہی وہ آخری فیصلہ تسلیم کیا جائے گا. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ واپس اسی عدالت میں کیس چلے گا اور وہی سزا یا جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں سے جاری ہوگا؟ جی ویسے ہی جاری ہوگا جو پہلے وہ کر چکے ہیں, جس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک خاص میڈیم رکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہم نے دیا ہے ٹرائل کورٹ نے وہی برقرار رکھا جائے گا, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکے گی. اچھا سر, یہ بتائیے کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا, جمعے کے دن لوگ عبادت کے لیے نکلتے ہیں. کل پھر ہمارے پاس اطلاع ہے کہ احمدیوں کی مساجد پہ حملے کیے گئے, منار گرائے گئے, وہاں پہ ویڈیو آ رہی ہمارے پاس. کیا صورتحال؟ جی یہ رپورٹر کل ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ 10 اور 11 کی درمیانی رات کو گجرانوالہ کے نواحی 2 علاقے ہیں. ایک تو ہے ککھن منڈی کا علاقہ اور ایک اس کے ساتھ جو دوسرا علاقہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں مولن کے چٹھا. یہ احمد پور چٹھا جو ہے اس کا ایک نواحی گاؤں ہے. تو ان علاقوں میں جو کہ قادیانیوں کی عبادت گاہیں تھی وہ یہ بنی ہوئی تھی, جو ہمیں رپورٹ ملی ہے یہ ساری 1950 اور 52 کے قریب بنی ہوئی تھی. تو ان کو جو ہے انہوں نے متعلقہ جو ٹی ایل پی کے افراد تھے انہوں نے پولیس کو درخواست دی ہوئی تھی, اور ان کے درخواست دینے کے بعد انہوں نے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا تھا کہ اس کے بعد پھر پولیس جو ہے وہ رات کو لیٹ نائٹ تقریباً 1:30 سے 2 بجے وہاں پر پہنچی ہے, اور دونوں جگہ جو ہے یہ ککھن منڈی اور مولن کے چٹھا یہاں پر مساجد کے جو مینار تھے ان کو بھی انہوں نے وہ ہے گرا دیا, اور جو آگے محراب تھے حکومت تھے ان کو بھی انہوں نے مکمل توڑ دیا. اور سارا اس وقت جس وقت یہ سارا انہوں نے آپریشن لانچ کیا ہے گاؤں جو علاقہ تھا قصبہ تھا اس کی لائٹ بند کر دی گئی, اور وہاں پر کیمرے وغیرہ جو تھے وہ انہوں نے توڑ دیے, اور جو کچھ افراد تھے ان کو انہوں نے وہاں پر اپنے پاس کسٹڈی میں رکھا. اور کسٹڈی کے بعد جب وہ سارے کام سے کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد فارغ ہوئے تو پھر ان کو چھوڑا گیا. تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. اور ایک جگہ پہ رپورٹر بھی ہمیں اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ جب ان کو ناک کر کے قادیانیوں کے جو وہاں پر لوگ رہتے تھے ان کو کہا گیا کہ دروازہ کھولے تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. تو پھر پولیس نے ایک حکمت عملی یہ کی کہ سیڑھی لا کر ان کے گھر کے اندر مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں, اور اندر سے جالی کا دروازہ توڑ کر اندر سے پھر وہ جا کے سارے کیمرے اور ٹی وی اور اپنے ریکارڈ میں لیا, اور پھر جا کر انہوں نے وہ اوپر محراب اور وہ چیزیں توڑی ہیں. سر یہ بتائیے آئے دن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, جس طرح سپریم کورٹ ایک فیصلہ جاری کر رہا ہے تحریری طور پہ, میں نے میڈیا پہ بھی دیکھا, سوشل میڈیا پہ بھی اس کی چیزیں سامنے آ رہی, تو اس سے تو اور پاکستان میں احمدیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. دیکھ لیجیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ
इस महीने का चौथा से पांचवा वाकया है जो ये इस महीने में रिपोर्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने वहाँ के मुतलका जो SHO है उससे भी रब्ता किया, और वहाँ पर जो कादियानी जो वहाँ पर तर्जुमान थे जो उस इलाके के रहने वाले थे, तो हमने उनसे भी जिक्र किया। तो उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट के जो जस्टिस है तारिक सलीम शेख साहब है, जिन्होंने 10/10/2023 को एक फैसला किया था इमरान हमीद साहब के रेफरेंस के तौर पे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अहमदी इबादत गाहें 1984 से कबल तामीर शुदा है उनके मीनार और मेहराब वगैरह को मसमार नहीं किया जा सकता। और हमने बाकायदा तौर पर इस फैसले की मुसद्दका नकूल पुलिस को पेश की, जिसके बावजूद रात को पुलिस ने तरीके में आके ये सारा वाकया पेश किया है। और दोनों जगह पर इसी तरह हमने ये वाकया मोहन के चट्ठा में भी ये जो है तारिक सलीम साहब का जो है शेख साहब का जो फैसला था उसकी कॉपी थाने में जाके मुतलका SHO को पेश की गई, और इसी तरह ये जो कखड़ मंडी है वहां पर भी पेश की गई। लेकिन बदकिस्मती के साथ दोनों जगह के ऊपर उनके मुताबिक इन लोगों ने जो है वो हमारे साथ ज्यादती की है, और बल्कि वहां पर वो जो मुकामी अफराद थे उनको थ्रेट भी किया गया कि अगर आपने कोई ऐसी कार्रवाई की या कोई ऐसी बातचीत की तो हम मजीद आपके साथ सख्ती करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाजी, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ, पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल बता रहे थे। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, वहाँ पे भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मतलब लोगों ने अपने तासरात लिखे हुए थे, और बताया जा रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है। और मेरा ख्याल है कि जब फैसले जाके अंदर कमरों में शुरू हो जाएं, उलमा जाके प्राइवेट तौर पे जाके मुलाकात करने शुरू कर दे अदालत का, वहाँ पे मेरा ख्याल है वैसे ही काम ख़त्म हो जाता है। और जो मर्जी फैसले करवाते हैं, पहले कौन से फैसले जो हैं वो आइन या कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में हो रहे। इबादत, अब किसी को किसी की इबादत से नहीं रोक सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, हर बंदा जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान का शहरी, उसे अपनी इबादत करने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से है। यहाँ यूरोप में भी आप देखते हैं, यहाँ भी बेशुमार दुनिया है, हर कोई अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करता है, किसी को रोका नहीं जाता। और आपने देखा बेशुमार मसाजिद हैं यूरोप में भी। हाँ, वहाँ पे जब आप गैर कानूनी काम करते, जिस तरह जर्मनी में पिछले दिनों उन्होंने एक ही वक्त में काफ़ी मसाजिद थी जहाँ पे चेकिंग की, छापे लगाए, और फिर कई मस्जिदों को सील भी कर दिया गया, और बाद में लोग बाहर नमाज पढ़नी शुरू हो गए। तो मकसद ये है आपको बताने का कि मज़हब की आज़ादी हर बंदे का एक तो हक है, और दूसरा ये है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और उसे तहफ़्फ़ुज़ दें। मगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं कि जो फैसले अदालतों ने दिए हुए हैं कि ये मसाजिद पहले की बनी हुई हैं, उसके बावजूद पुलिस बेबस है, उलमा जो है वो ज़ोर में है, पब्लिक जो है वो समझ नहीं पा रही, पब्लिक को जिधर लगा दिया गया, पब्लिक आंखें बंद करके उसी तरह दौड़ लगा देती है। तो पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ जो है उसमें मज़हब भी आता है, और जब तक वो ठीक नहीं होंगे, बहाल नहीं होंगे लोगों के, आप जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करते रहे, जो मर्जी करते, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की वो इज़्ज़त और एहतराम आप उस वक्त तक बहाल नहीं कर सकेंगे जब तक आप अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अपने शहरियों को इज़्ज़त नहीं दे सकते। जब तक अपने शहरी जो है हमारे शहरी पाकिस्तानी जो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं, और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा, और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहे मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत बराज सलाम। नाज़रीन, इसराइल बड़ी ख़तरनाक धमकियाँ दे रहा है। इसराइल की धमकियाँ जो है वो अब ये है कि हम ईरान के ऊपर एटमी हमला करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान जारी किया गया
وہ بھی بڑا سخت ہے، اور وہ جناب کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی کوئی ایسا کام ڈالا تو سمجھے پھر آپ کا ملک بھی کیا، ہم نے بس صرف اوکے کرنا، اس کے بعد ڈائریکٹ ایٹمی حملہ ہوگا، اب اس میں کیا ہوگا، کون کون مارا جائے گا، یہ تو آپ کو میں نے ویسے ہی بات بتا دی۔ ابھی ایک پروگرام ہے وہ سنتے ہیں جو ریکارڈ کیا گیا تھا، اس میں تمام صورتحال آپ کو بتائی جائے گی۔ جی سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ دشمن جو نقصان آپ کو پہنچاتا ہے اس کا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں یہ چھوڑے گا نہیں، جہاں بھی اسے موقع ملے گا نقصان دے گا۔ مگر جو غدار ہوتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ان کو پہچاننے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے، اور پھر جب تک آپ ان کو پہچانتے ہیں یا پکڑتے ہیں اس وقت تک وہ اتنا نقصان کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر پکڑ کے آپ سزائے موت بھی دے دیں تو وہ نقصان پورا نہیں آپ کا ہو سکتا۔ ایران کے کتنے لوگ قتل ہوئے، اب پتہ چلا جناب غدار ملک میں ہی تھا، اور میں اپنے پروگراموں میں 12 دفعہ بتا رہا تھا کہ اندر غدار موجود ہے، اب اسے گرفتار کیا گیا، ہائی لیول پہ اس کو بٹھایا ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ ایران میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ان کی جو اتنی بھی انفارمیشن تھی وہ اسرائیل کو کیسے جا رہی تھی، اور پھر اسرائیل وہیں پہ حملہ کرتا تھا، نشانہ اس کا درست ہوتا تھا کیونکہ ان کے اندر غدار موجود تھا، اور اب وہ نیٹ ورک انہوں نے پکڑا ہے، اس کو ظاہر ہے جو ایران کے قوانین ہے وہ سارے اتار دیں گے ان کے، جس طرح وہاں پہ ہوتا ہے سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ لیکن جو نقصان وہ کر گیا وہ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ہے، جس طرح صدر بھی وہاں کا اس کو بھی مار دیا گیا، اور لوگ بھی آپ سب کے علم میں ہم پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں۔ آپ وہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے جس میں آپ کے اپنے جو ہے وہاں پہ آپ کے ساتھ غدار موجود ہوں، اور وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ آج ایران اکیلا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں پیچھے جا کے بھی کہ مسلمانوں میں آج تک اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا۔ ایک آج کا ڈرامہ چل رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا، میں بھی دیکھتا ہوں، تو وہاں سے وہ بالکل حقیقت تو نہیں ہے جو بھی ہوا، لیکن وہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، اگر آپ 1100 سال پیچھے بھی چلے جائیں اس وقت بھی آپس میں اتفاق نہیں تھا۔ آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو وہاں پہ رشتوں کا خیال رکھا گیا، بھائی بھائی کے سامنے آ گیا، بیٹا باپ کے سامنے آ گیا، اور یہ اقتدار کی جنگ تھی، اور جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر ان کو بھی راستے سے ہٹا کے خود وہاں پہ قابض ہو۔ یہ اسلامی تاریخ ہے کہ جب بھی آپ کسی دشمن کے ساتھ جا کے دوستی لگائیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ شاید مجھے فائدہ دے، مگر وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے فائدے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے کہ آپ کو یہاں کا حاکم بنا دے گا، آپ کو یہاں کا سلطان بنا دے گا، آپ کو یہاں کا بادشاہ، وزیر اعظم، مگر اپنے مفادات کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ یہ پاکستان بھی اسی طرح ہی ہے نا، یہ کوئی پاکستانی عوام نے تو لوگوں کو نہیں ووٹ کے ذریعے جو لائے ہیں وہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں آئے ہوئے نا، اور جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا، جو ان کو لے کے آئے وہ انہیں استعمال کر رہے، جب یہ ان کے لیے یہ راجہ ریاض ہے، کدھر گیا اس کا نام؟ جی کبھی سنا آپ نے اس کا نام؟ وہ فیصلہ آبادی جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا تھا، انگوٹھا چھاپ، ان پڑھ جا، آپ نے نہیں سنا ہوگا، استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، اس کے بعد ادھر ادھر کر۔ تو یہ جب تک اسلامی ممالک کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کو ابھی تک سب سے پہلے جب بھی کوئی آپ نے جنگ کرنی ہے یا کوئی بھی چیز ٹھیک کرنی ہے تو اپنے اندر صفائی ضرور۔ آپ کے گھر میں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے ملک کی انفارمیشن دوسرے ممالک کو ملے گی اس وقت تک آپ کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کر سکتے؟ اگر یہ ابھی بھی نیٹ ورک نہ پکڑا جاتا ہے تو اور پتہ نہیں کتنا نقصان ہونا۔
اب ان سے ظاہر ہے جو انکوائری ہوگی کئی چیزیں ہیں سامنے آئیں گی، کئی نہیں ہیں جو نہیں سامنے آئیں گی، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ تو جناب جو بھی آج اسلام کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اقتدار کی جنگ اور بے حسی، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، آپ پاکستان ہو یا اسلامی کوئی بھی ملک ہو، وہاں بیٹھ کر آپ سچ نہیں بول سکتے۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں آپ سچ بول لیں، کسی اور مسلمان ملک میں بولیں، آپ کو پکڑ کے لے جائے، اور آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اپنی رائے نہیں دے سکتے کہ جناب آپ غلط جا رہے ہیں، یہ راستہ ٹھیک نہیں، یہ والا ٹھیک، کیونکہ ہمارے وہاں پہ کسی عربی ملک میں اسلامی ممالک ہے، صحیح جمہوریت کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بادشاہی نظام ہے، کہیں کوئی نظام ہے، کہیں کوئی نظام ہے۔ جہاں پاکستان جیسے ملک میں جمہوریت ہے وہاں بھی کپلا ہے۔ تو آپ جہاں پہ کپلے ہوں گے وہاں پہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے۔ اب یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بارے میں لوگ میرے سے سوالات کرتے ہیں، جناب اس کا کیا ہوگا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جنگ آہستہ آہستہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے کہ کسی وقت بھی یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب ایران کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور اب اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آگے سے بھی کوئی پہلوان ہے اس سے بھی چپیڑ پڑنی ہے، تو سوچ سمجھ کے آپ پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو کب کا پاکستان کا کام کر دیا نہ تھا اس نے، ہندوستان نے۔ صرف ایٹم بم ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے، لیکن اب کیونکہ پہلے انہوں نے ایٹمی جو بھی پروجیکٹ ہے وہ اپنے کنٹرول میں کرنے ہیں، جو تیسری طاقتیں ہیں جو ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں، اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے جو بھی کریں گے پاکستان کے ساتھ وہ آپ سب کے علم میں۔ اور یہی ایران میں ہے۔ ایران کے جب ایک اور بڑی پرابلم ہے، جب اپنی عوام اور فوج جو ہے یا حکمران ہے ان میں اتفاق نہ ہو تو پھر تیسری پارٹی جو ہے وہ فائدہ اٹھا جاتی ہے۔ پھر تیسری پارٹی کو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایران میں کیونکہ زیادہ ہی حالات سخت کر دیے گئے ہوں، پہلے وہاں پہ یاشی کے اڈے تھے، ایک دم ان کو سخت کیا گیا۔ اب یہاں پہ بھی جو ایرانی آتے ہیں بے شمار ایسے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے۔ ہمارے ایک ادھر پاس ہی خاتون رہتی ہے، وہ کہتی 4 ایرانی تھے، وہ پہلے مسلمان تھے، میں نے انہیں عیسائی کیا تبلیغ کے ذریعے۔ میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جس جگہ پہ بھی آپ سختی کریں گے لوگ باغی ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، سختی کریں گے لوگ دور ہوتے جائیں گے، تو دلچسپی لینی کم کر دیں۔ وہ کہے گا یہ، پھر آپ کھینچ کے لائیں گے کہ آجو یار آج فلاں جگہ پہ جلسہ ہے، فلاں جگہ پہ اجلاس ہے، فلاں جگہ پہ یہ پروگرام ہے، فلاں جگہ پہ وہ پروگرام ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ خاص کر جو نئی نسل ہے اس کے ساتھ ایک دفعہ بھی آپ ذرا بدتمیزی سے بولیں گے یا کسی طرح سختی کریں گے تو وہ باغی ہو جائیں، ان کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں اور بھی ایسے راستے نکل آئے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ یہ جرمنی ہے، یورپ ہے، ان لوگوں کو مسلمان کرنا آسان نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایک زبردست زندگی ہے، وہ کہتے ہیں کیوں ہم چھوڑ کے جائیں۔ جو لوگ ان کو ڈراتے ہیں کہ آخرت میں یہ ہوگا، وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جو آخرت میں ہوگا زندگی تو مزے کی گزار کے جائیں، ہم پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ پابندیاں جو ایران نے لگائی ہوئی ہیں بہت سخت ہے، اسے بھی نرم کرنا چاہیے، اور جب تک یہ اپنی عوام کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کریں گے ان کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن جنگ والا جو لوگ کہہ رہے کہ نہیں ہوگی یہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے۔ اور کوئی یہ دنیا میں پہلی جنگ نہیں ہونی، جب سے دنیا بنی ہے یہ جنگیں وغیرہ ہوتی آئی، پہلے تلوار کی تھی، ڈنڈوں کی تھی، اب ایٹمی جنگ ہوگی اور لوگ آتے رہیں گے مرتے رہیں گے۔ اس سے دنیا کا سسٹم نہیں بند ہوگا۔ وقتی طور پہ دوسری جنگ عظیم میں کتنا جھٹکا لگا، پھر جرمنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، جاپان کھڑا ہو گیا، دوسرے مجاروں کے ممالک بھی زبردست زندگی گزار ہیں۔ تو مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں گئے نا۔ تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اپنے ملک میں غدار موجود ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ایران ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آپ کے لیے مشکلات۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔